انجیر اور زیتون میں کوئی خاص چیز ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی بھی اپنے پیغمبروں کی خوراک وہ چیز نہیں بناتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور قرآن میں ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے بطور نعمت کے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس یقیناً انجیر اور زیتون میں کوئی اضافی چیزیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انار کا بھی ذکر کیا، اللہ نے انگور کا بھی ذکر کیا، مگر میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں انار یا انگور کی قسم اٹھائی ہو۔ یہ بھی یقیناً بہت بہترین پھل ہے، لیکن انجیر اور زیتون کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ گواہ ہے کہ انسان بہت بہترین ہے۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں انجیر اور زیتون کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ آج کل کیا کھایا جا رہا ہے؟ چائے پی جا رہی ہے، گٹکے کھا رہے ہیں لوگ، پان کھا رہے ہیں، الٹی الٹی چیزیں، بازار سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ پیک خرید کے پی رہے ہیں جس کے دودھ ہونے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ دودھ ہے بھی یا نہیں، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بازاری چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ اشتہار بازی پہ خرچہ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور وہ جعلی چیزوں کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں میں دو نمبری ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کو بہت ساری غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بازار کی چیزوں سے آپ اجتناب کریں، اور وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کی خوراک کا حصہ نہیں رکھی ہیں، سگریٹ اللہ نے انسان کے پینے کے لیے پیدا نہیں کی ہے، ہیروئن، چرس، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ویسے ہی حرام ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انجیر اور زیتون کے کیا فضائل ہیں؟ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے، اور حکیم جو ہیں، ماہر حکیم ہیں، طبیب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ دو ایسی چیزیں جو انتہائی طاقتور ہیں، لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چربی نہیں پیدا کرتی اگر اعتدال سے ان کا استعمال کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ انرجی دیتی ہے ہمیں، تو ساتھ ساتھ ایک اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ موٹاپا بھی لاتی ہے، وہ چربی بھی بڑھاتی ہے، وزن بھی بڑھاتی ہے۔ لیکن انجیر بہت طاقتور چیز ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم میں چربی بڑھاتی نہیں ہے بلکہ چربی کو ختم کرتی ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا گراتی ہے۔ یہ زیتون میں بھی ایسے ہی ہے کہ زیتون آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور بہت طاقتور ہے، اور کولیسٹرول لیول آپ کا کم کرتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اعتدال سے ہو۔ اگر آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو پھر زیتون بھی چربی پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے اعتدال تو ہر چیز میں ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انجیر اور زیتون میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انجیر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، انجیر قبض کو ختم کرتی ہے، قبض کا سب سے بہترین علاج ہی انجیر ہے۔ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، دوائیں کھاتے ہیں، ایلوپیتھک دوائیں کھاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ کچھ نہ کچھ انجیر کا استعمال رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ انجیر میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ خون پیدا کرتی ہے، سالے خون جسم میں بناتی ہے، لیکن انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چبا کے کھانا چاہیے اچھی طرح۔ زیتون میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی الگ سے بھی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اس نور کی ہے، یعنی ہدایت کی ہے، کہ جیسے کسی اندھیرے میں کوئی چراغ رکھا ہو۔ اب اس چراغ میں اللہ نے مثال کس دی ہے؟ یعنی زیتون کی دی ہے، کہ وہ چراغ جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے تیل سے جو مبارک درخت سے نکالا گیا ہو۔ تو اللہ نے وہاں بھی قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک درخت کہا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے زیتون کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسا درخت پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کوہ طور میں پیدا ہوتا ہے وہ درخت، اور تنبت بالدہن جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے، اور صبغ للآکلین کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، یعنی لوگ روٹی اس تیل سے لگا کے کھاتے ہیں، سالن کا کام دیتا ہے وہ۔ تو اب یہاں مناسبت دیکھیں کہ اللہ نے زیتون کا اس آیت میں ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ وہ زیتون ہے جو کوہ طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور کوہ طور ویسے ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں وہاں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مقدس جگہ پہ پیدا کیا ہے، اور وہاں کا تذکرہ اللہ نے کوہ طور کا تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں اللہ نے زیتون کا ذکر کیا آگے فوراً وطور سینا،
کوہ طور کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں. روحانی کا مطلب یہ کہ اس کے کھانے سے عین ممکن ہے کہ آپ کی کچھ روحانی ترقی بھی ہو, شاید اللہ کی محبت میں اضافہ ہو, گناہوں سے نفرت پیدا ہو, یا اس کے سے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آتی. میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا, لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ ملتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف قسم کے کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں ان سے آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑانی چاہیے اور نیچرل چیزوں پہ آنا چاہیے. ایک آپ کو میں ایک تحقیق یہ بھی بتاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے نا اور جو چربی ہے یہ دیسی گھی سے نہیں پیدا ہوتی. یہ ہم جو آرٹیفیشل آئل استعمال کر رہے ہیں جن میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, جبکہ لوگ دیسی گھی سے اجتناب کرتے ہیں. اگرچہ بھی میرا موضوع دیسی گھی نہیں ہے, میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. آپ کھانے میں اگر زیتون نہیں استعمال کر سکتے تو دیسی گھی استعمال کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی جو بہت ساری بیماریاں ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی. اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں. ابھی چند دن پہلے کسی حکیم کے توسط سے مجھے پتا چلا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی انجیر اور زیتون, انجیر کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو ان حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو کے استعمال کریں, یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور 2-3 چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اور اس میں انجیر کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیں آپ اس میں, اور رات کو آپ ڈبو دیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں, وہ زیتون بھی کھا لیں ساتھ میں. تو اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا. آج جب میں یہ اس آیت کا درس دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے. حکیم تو آج کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ ان دونوں کا ملاپ بہت بہترین ہے صحت کے لیے. تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے؟ تو یہ عجیب اتفاق ہے اور بلکہ قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کا ایک قسم کا معجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اشارے پہلے سے دے دیے. انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چبانا آسان ہو جاتا ہے, ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے, اس کا چبانا آپ کے لیے مشکل ہے. جب آپ اس کو زیتون میں ڈبو دیں گے, آپ صبح جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے, اس کا کھانا آسان ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پیئیں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے پینا, وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے. جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا. پھر جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا, مگر وہ تیل کی ایک خاص قسم کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو پسند نہیں کرتے, تو اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوڑ جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا سکیں گے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا, کچھ فائدے انجیر میں ہیں جو زیتون میں نہیں, کچھ فائدے زیتون میں ہیں جو انجیر میں نہیں. تو یہ کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحت کے لیے ایک بہترین ٹونک مل جاتا ہے, کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے, قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے. یعنی اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 آتشہ بن جاتا ہے, یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے. میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں, مگر ہمارے ہاں صبح صبح لوگ جیم کا استعمال کر لیں گے, شہد نہیں استعمال کرتے, اور بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں گے, انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ ہمیں انجیر لا کے دیا کرتے تھے, ہم کھاتے تھے اس کو شوق سے, والد صاحب خود بھی استعمال کرتے تھے. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پہ ڈالیں. میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے, تو آپ ٹافی یا چاکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں, آپ ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں, شہد کھلا دیں. تو ان چیزوں پہ لانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے, قرآن و سنت میں اس کا بہت تاکید سے حکم ہے. تو یہ 2 چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ موٹاپا فیٹ کی وجہ سے ہے, چربی کی وجہ سے ہے, تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی آفت ہے, بلکہ قیامت ہے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے موٹاپے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, اور پھر اس کے بعد والا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا اور موٹاپا بھی پھیل جائے گا. اس کا مطلب موٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. یہ وہ والا موٹاپا ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو, اس موٹاپے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ والا موٹاپا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے. تو پہلے سے وہ آپ چیک کروا دیں, ڈاکٹر سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اچھا والا موٹاپا ہے یا گندا والا موٹاپا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اگر چربی والا موٹاپا ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جاگنگ کریں صبح صبح اٹھ کے. اس سے بہت فائدہ ہوگا.
जॉगिंग जो सुबह सुबह की जॉगिंग है उससे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है। मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है इंसान के। हमारा मेटाबॉलिज्म है ना जो हम खाते हैं, तो बाज लोग देखें बैठे बैठे खा रहे होते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। वो क्या होता है, उनकी बॉडी का यानी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो अंदर से वो यानी देखने में लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं मगर वो कर रहे होते हैं। उनके अंदर से सिस्टम बहुत अच्छा होता है, सब चीजें हरकत में होती हैं। तो आप जब भागेंगे तो हरकत में आएंगे, और आपने सुना होगा हरकत में बरकत है। दूसरा, खाने पे कंट्रोल में ये करना है कि 3 चीजें दुनिया छोड़ने से पहले 3 चीजें छोड़नी तो नहीं है, कम कर देनी है। रोटी, चावल, आलू, और ये जो तेल की चिकनाई शिकनाई आजकल तेल डाल डाल के खा रहे हैं, ये 4 चीजों से थोड़ा सा परहेज करें, कम करें, खत्म ना करें। और इसके अलावा आप फ्रूट खाएं और अल्लाह आपका भला करे, गोश्त खाएं, आप दूध पिए, जो है वो अंडे मंडे खाएं, फोड़ें, तो ये सब चीजें आप खाएंगे। और रोटी चावल, जिस आदमी को वजन कम करना है उसको दुनिया छोड़ने से पहले पहले रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ने से मुराद कम करना, छोड़ने से छोड़ना तो ठीक नहीं है, कम करना पड़ेगा, उसकी मिकदार कम करें, और कम भी आहिस्ता आहिस्ता। आप माजरत के साथ अगर सुबह 4 पराठे खा रहे हैं तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए, इंशाल्लाह नहीं खाएंगे लेकिन बहुत से खा रहे होते हैं, तो 4 को 3 पे लेकर आए, और एकदम से ना छोड़ें, ना एकदम से बहुत कम करें। 4 पराठे को आप 3 पर लेकर आए, तो जब उसकी आदत हो जाएगी तो फिर 2 पे आए, जब उसकी आदत हो जाएगी तो 1 पे आए, और जब उसकी भी आदत हो जाएगी तो पराठा सिर्फ सुबह आधा ही खाया करें आप, ठीक है ना। और इस तरह यानी रोटी को कम करें और चावल को। आलू तो हमारे यहाँ इतने नहीं खाए जाते। ये 2 चीजें जो है ना वेट बहुत बढ़ाती हैं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो और उसके सैलेड वगैरह बढ़ा दें अपनी खुराक में, खाने से पहले सैलेड खाया करें खूब अच्छी तरह, तो उससे क्या होता है कि भूख भी कम हो जाती है, इंसान खाता भी कम है, और वो जो सैलेड हम खाते हैं वो वैसे ही वेट को खत्म करता है। और आप देखें कुछ दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आपको इतना मजा आएगा जब आपका वजन कम हो जाएगा ना, और आपको अब महसूस होगा मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ, और बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हो गया। अच्छा, एक और बात है, बेरी का शहद जो है सुबह निहार मुंह गर्म पानी में आप अगर कहवा बना के पियेंगे तो इससे भी फायदा होता है। बहुत तेजी से पेट की चर्बी, यानी मुशाहिदा ये हुआ है कि जिन लोगों का पेट निकला हुआ था वो ये थोड़ा हल्का गर्म पानी में जब बेरी का शहद डाल के पीते हैं, तो बेरी के शहद में हकीम लोग कहते हैं कि फैट खत्म करने की कुछ केमिकल कुदरती तौर पर होते हैं, सिदरा शहद जिसे कहा जाता है, तो उसके भी बड़ी जल्दी पेट जो है तोंद कम होना शुरू होती है। कुछ लोग हमाकतें करते हैं, सिरका पीना शुरू कर देते हैं निहार मुंह। कुछ ये करते हैं कि खाली पेट लेमन का कहवा पीना शुरू कर देते हैं। तो सिरके से या लेमन का कहवा पीने से बहुत तेजी से पेट तो कम होता है, लेकिन वो पेट की वाट लग जाती है उससे, ये ज़हन में रखें। क्योंकि हमारे पेट जो है ना उसमें जो तौलिए की तरह दीवार होती है, जब आप सिरका पियेंगे या लेमन को गर्म पानी में डाल के, तो उन दीवारों का को बहुत शदीद नुकसान होता है, यानी पेट के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए लेमन को गर्म पानी में निहार मुंह पीने की हमाकत ना करें, और इसी तरह सिरका विरका पीने की जो निहार मुंह खाली पेट पी रहे होते हैं ये भी शदीद नुकसानदेह है। आजकल इसमें एक अहम चीज ये भी है कि सेहत के हवाले से ना लोग 2 तरह के तबके, या तो सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और उसमें अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। तभी आप देखो मुसलमानों में मोटापा कितना ज्यादा आ गया। मैं जब जापान गया ना, एक चीज देख रहा था, उनकी सेहतें देखता था मैं, सारे सेल मिसमॉट, कोई एक भी तोंद वाला मोटा नजर नहीं आया, गेंडा। मैं कहता था यार ऐसे तो हमें होना चाहिए था ना। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने लोगों से कहा, कह रहे अबे इससे कुछ नहीं आता, ये सब डॉक्टरों की बनाई है, खाओ पियो, बंदा खाता पीता मरता अच्छा लगता है, अबे ये सब दे अबे अबे करके ना। तो ये गलत है। हमें असबाब इख्तियार करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है। जब हम देख रहे हैं सुबह शाम ब्लड प्रेशर, शुगर एक कॉमन बीमारी बन चुकी है, सब मर रहे हैं उसमें। डायलिसिस के पेशेंट को जाके देखो, छोटी छोटी उम्रों में हार्ट अटैक हो रहे हैं। जिंदगी से बड़ी कोई नेमत है? इस्लाम ने भी सबसे बड़ी नेमत जिंदगी को करार दिया है। पैसा और जिंदगी अगर हो तो इस्लाम क्या कहता है, किसको बचाओ? जिंदगी को। फुकहा ने यहां तक बयान किया, अगर आप भूख से मर रहे हैं और आपको कोई रोटी नहीं दे रहा, आप चोरी भी कर सकते हो जान बचाने के लिए। चोरी को हलाल कर दिया जान बचाने के लिए। हाँ, इस नीयत से चोरी करोगे कि जब पैसा कमाऊंगा तो इसको रोटी के पैसे दे दूंगा मैं, लेकिन इसको भी हलाल कर दिया शरीयत ने। सबसे वहां ये तवक्कुल जायज नहीं है, मैं चोरी नहीं करूंगा भले मर जाऊं भले मर जाऊं, गैरत के साथ मरूंगा मैं ना। भाई अल्लाह कहता है जान बचा पहले। तो इस्लाम में दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? जिंदगी। तभी सबसे बड़ा जुर्म इस्लाम में इंसानी कत्ल है। सबसे बड़ा जुर्म कौन सा है? इंसानी जान का कत्ल। जुर्म क्यों है?
اس لیے کہ قتل کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ زندگی چھین لیا آپ نے اس سے. تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے. اچھا، اپنے آپ کو قتل کرنا، علماء نے لکھا ہے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی خودکشی جو ہے نا، یہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، عام قاتلوں سے زیادہ، کیونکہ سب سے پہلے آپ پر کس کا حق ہے؟ اپنا. تو آپ نے اسی کو ضائع کر دیا. تو خودکشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ٹھا کر کے مار دینا، ایک پیزے برگر کھا کے مار دینا اپنے آپ کو. کیا کھا کے مار دینا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ پیزے برگر کھا کے بھی مارتا ہی آپ، وہ بھی سلو پوائزن ہے. رات کو 12:30-1 بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے، وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا. ہوٹلوں اور میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں. ڈیزل میں پکے ہوئے جب آپ کھاؤ گے اور 12:30 بجے آ کے نان کے ساتھ، وہ بھی نان کے ساتھ جب آپ کھا کے سو گے، تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو. یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو، ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمارے لسنر بھی تو، جو مجھے سنتے ہیں، ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا، کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے، اللہ رسول کے احکامات سے ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے، پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے. حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت، بولو نا، نہیں تھی، پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے، اور سنا مکی کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن بھائی، جب صحت ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، تو سب کچھ ہوتا ہے. زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے، بے وقت کھائیں گے. اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے، وہ جم بھی جا رہے ہیں، صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں، ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا. اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے. اللہ توکل، اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس کو. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو. ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے. آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں. دو خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں، یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہیں، ایک بلڈ پریشر، ایک شوگر. یہ دو تو ایسی کامن نہیں ہے، تو بیڑا گرک، اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ دو تو ہیں ہی ہیں. تو بہتر نہیں. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو، آپ 40 سال کے ہو گئے ہو، چیک کیا کرو. ابے اس سے کچھ نہیں، ابے وہی ایک بات، ابے کر کے نا. پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا. تھوڑے دن میں اطلاع آئی، ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا. میں ملاقات کے لیے گیا، میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ہیں، ادھر سے کر ہی نہیں رہے. آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں، آدھے. اب کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں، زیادہ نہیں آگے. جب میں جاتا پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا. اب چل رہا ہے علاج، پڑے ہوئے ہاسپٹل میں، اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے، جس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے. بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے. زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے، وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی. ہنستا کھیلتا 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا. این ممکن ہے 4تھی شادی ہو رہی کی خوشیاں منا رہا ہوگا، لیکن بی پی کہاں ہوگا. ایسی خطرہ. اور اپنے ریلیٹو میں ہم نے دیکھا ہے، یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے. تو جب یہ بیماریاں ہم پہ آ چکی ہیں، اچھا لوگ کہتے ہیں شوگر تو انہیریٹڈ ہے، وہ تو موروثی ہے. بہت کم موروثی ہے، پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی. اگر موروثی ہوتی تو ہمارے سب باپ دادوں کو ہوتی نا، بہت کم. اب تو ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی جرم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے، جیپنیز، جو کافر کے بچے، پٹھان لوگ کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ. وہ کیا ہے؟ کافر کے بچے. وہ ایسے سلم سمارٹ، خوراک بھی ان کی مناسب، یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے، سب عجیب سے نا. کوئی شوگر کا پیشنٹ، کسی کے گردے جواب دے گئے، غفار کے گردے تلاش کر رہا ہے وہ، کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے. اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے، 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے. اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے.
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا جو میری امت تھی جن میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. یہ امت تو برگر پیزے کولڈ ڈرنک کھا کھا کے آڑے ترچے ہو گئے, اور ان کو دیکھو یہ کیسے. تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچی ہو اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیڑ لگاؤ, کمبا کو دیکھ, جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بچے دیکھ, اور تو اپنی صحت دیکھ, چلا نہیں جاتا تجھ سے. یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں چلو سب ایک ہی جیسے. کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے. مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے, ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے, یہ کم بخت پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی, یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں ہے. منہ کے فائر دیکھ لو آپ, ہر آدمی ایسا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانے ہم نے, یہ میرے پاس ایک فارمولہ, اس سے فلسطین آزاد ہو جائے گا. ہم یہ کرتے ہیں, ہم خلافت, ہم پاکستان میں ایک سسٹم, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. کیسے لا رہا ہے, کیسے خلافت لا رہا ہے؟ نیا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے. یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ. بھائی ایسے نہیں ہوتی, قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں. میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا, یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں, ایسی خاندانی صحتیں ان کی, ایسی خاندانی صحتیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, کیسے ان کا کھانے پینے کا, یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں. ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے, شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ, غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں گیا, ہاں ماشاءاللہ انہوں نے پھوڑا ہے, پہلے تافتان کھائے, پھر بریانی پھوڑی, پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے, اور رات کے 11:30 بج رہے تھے. میں ان کو دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے رزق ہے یار, کھاؤ. تو اور ماشاءاللہ گول بھی فل ہو گئے تھے. ابھی اطلاع آئی کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی, یہ کھا نہیں سکتے بیچارے. میں تعریف میں نہیں کہہ رہا, میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے. ہو بھی سکتی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو, مجھے لائے گی, تو اللہ کے کام ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے, یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے, خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے, سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو, تو ہم اسلام کو بدنام کرنے دنیا میں. تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں, میرا خیال ہے. تو اس لیے وہ چند باتیں جو ویسے تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں, پھینک بھی رہے ہیں کچھ لمبی لمبی, کچھ صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں, ہر طرح کے ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں, لیکن کچھ زندگی کے اصول اختیار کر لینے چاہیے. اور وہ اصول یہی ہے جو تمام ڈاکٹروں کا جس پر اتفاق ہے. ڈاکٹروں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں, ڈاکٹروں میں گرین چینل والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ. ڈاکٹروں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بھی, ڈاکٹری میڈیکل سائنس میں دیوبندی مکتبہ فکر بھی ہے جو تھوڑا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ جائز بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ حرام بھی نہیں ہے. ڈاکٹروں میں اہل حدیث ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب بدعت. ان کی خوراک ایسے ہوتی ہے 2 انڈے ہاف بوائل, وہ کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹر, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا. ان سے آپ تو پوچھا کھانا کیا ہے تم یہ بتا دو خالی. اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہوں, اس نے اتنا سا میٹھا بتایا. میں نے کہا بھائی میرا دل چاہا میں اس پہ کمنٹ لکھوں, مت کریے تکلف. ڈاکٹر نے کہا سارا دن میں آپ 2 کھجوریں کھائیں, سارا دن میں کتنی 2 کھجوریں, بس اس سے زیادہ میٹھا نہیں کھائیں آپ. اور یہ شوگر کے مریض کو نہیں سمجھا رہے, نارمل آدمی کو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے. اور ڈاکٹر صاحب مزید کچھ اجتہاد کر کے آپ کچھ مزید ڈیپ میں جا کے بھی کچھ نکالیں, تو ڈاکٹر نے ڈیپ میں جا کے ملائی بھی کھا سکتے ہیں بغیر چینی کے. اس میں بھی کارب ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ہوتا ہے ملائی وہ بھی تھوڑی سی. اور پتہ نہیں ایک آدھ کچھ شام کے ٹائم پہ کچھ ایک انگور کا ایک دانہ یا 4 انگور اس طرح کر کے, بس کرو یار. یہ اہل حدیث ہیں ڈاکٹروں کے, سب بدعت, ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹروں میں دیوبندی اہل حدیث بریلوی, یہ ایک سوچ ہے نا, دیوبندی اہل حدیث بریلوی, یہ ایک انسان کی سوچ ہے. یہ مذہب میں بھی آتی ہے اور یہی میڈیکل سائنس میں بھی آتی ہے, ہر فیلڈ میں آتی ہے. تو ڈاکٹروں میں بہت سارے فرقے ہیں.
کچھ ان میں دیوبندی ہوتے ہیں, کچھ بریلوی ہوتے ہیں, کچھ شیعہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر, یعنی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ جو ڈاکٹروں کے جو گرین چینل ہے نا, وہ پتہ ہے ہر چیز کھاؤ. ایک ڈاکٹر آ رہا ہے, وہ نہیں لایا مارکیٹ میں, ایسی نہیں لایا ہے, کہہ رہے صبح پراٹھے کھاؤ. صبح کیا کھاؤ؟ پراٹھے. دوپہر بھی فل پیٹ بھر کے کھاؤ, رات کو بھی آپ فل پیٹ بھر کے کھاؤ. نہیں لایا ہے. بہرحال وہ تو ڈاکٹروں کے پھڈے ہیں, وہ ڈاکٹر جانے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں. میں صرف 2-4 چیزوں کے نام لے لیتا ہوں. میری واقعی فیلڈ ہی ہے میڈیکل سائنس, لیکن مجھے برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں, دینداروں کو دیکھتا ہوں, تبلیغ والوں کو دیکھتا ہوں, دینی مدارس کے طلبہ کو, مولاناؤں کو, مفتیان کرام کو, نمازیوں کو, حاجیوں کو دیکھتا ہوں. افسوس تو ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, صحت, اسی میں ہم سب سے پیچھے ہیں. اور اس کے نقصانات دین پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی, آپ چڑچڑے ہوتے ہو, آپ گھر میں بیوی سے لڑو گے, بچوں سے لڑو گے, ماں سے. بیگم کی صحت, جو بیگم موٹی ہوتی ہے نا, ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے موٹاپا ہے, وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کم کھاتے ہیں لیکن موٹے ہیں, اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو بیگم پیزے برگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے نا, میں حلفیہ بول سکتا ہوں وہ گھر کو جہنم بنا کے رکھے گی, کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہوگی, کبھی بھی خوش نہیں ہوگی. موٹاپا جو کھا کھا کے موٹاپا ہوا ہوتا ہے, ایسا آدمی خوش ہو ہی نہیں سکتا. اور جو خوش نہیں ہوتا نا, وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. جو غصے میں جلا بھونا بیٹھا ہو, وہ آپ سے تمیز سے بات کرے گا, تو آپ کو بھی ٹینشن دے گا. اور جو خوش ہوتا ہے اس کو ٹینشن والی باتیں بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا نا کہ ہمارے بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے, مجھے غصہ نہیں آتا. مجھے اس کی حماقت پہ کیا آتی ہے؟ ہنسی آتی ہے. ابے اس کو دیکھو گلاس ٹوٹ گیا, صحیح ہے نا, بچے جان کر تھوڑی یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چڑے ہوگے, ڈپریشن میں ہوگے, تو آپ کو اس پہ ایک گلاس تو اس نے غلطی سے توڑا ہوگا, آپ 5-6 گلاس جان کر توڑ دو گے اس کے سر پہ. پورا گھر توڑ پھوڑ کے برابر کر دو گے آپ. تو اس کا اخلاق سے بھی تعلق ہے, اس کا ہماری شریعت سے بھی تعلق ہے, اس کا نماز روزے سے بھی تعلق ہے. تو اس لیے چند باتوں کا اہتمام ہم سب کو کر لینا چاہیے. کبھی کبھار اس کی خلاف ورزی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کریں. کبھی کبھار ٹھیک ہے, پھوڑ دیا پیزا, پھوڑ دیا کولڈ ڈرنک, پھوڑ دی, کبھی کبھار. نارملی یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. جتنے بھی بیکری آئٹم ہیں چھوڑ دیں ان کو. کبھی کبھار کا میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب شادی میں گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے چائے بسکٹ رکھے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ میں بیکری آئٹم میں نہیں کھاتا, وہ بولیں گے بہت زیادہ فضول چیز آئی ہے. ابے کھا لے, وہاں پہ رشتے کے سلسلے میں آیا ہے تو وہ ان کے یہاں گئے ہو تو کچھ کھانا پڑے گا, یا کسی بڑے نے دعوت کیا وہ کھلا رہا ہے تو بسکٹ بھی کھا لو, کیک بھی کھا لو. کبھی کبھار ٹھیک ہے, مجبوری میں الگ. نارملی اپنے آپ کو بیکری والی چیزوں سے بچا کے رکھو. چینی سے جتنا ایوائڈ کر سکتے ہو کرو, بہت کم, ٹھیک ہے, چل جائے گی. اور آ جاؤ شہد کے اوپر, آ جاؤ اللہ بھلا کرے انڈوں کے اوپر. گھر میں بکری پال لو, دیسی. آپ تجربہ کر کے دیکھو, چاہے گائے ہو, بھینس ہو یا بکری ہو, آپ کبھی ایک دن میرے مشورے پہ نا صبح تازہ دودھ نکال کے تازہ اس وقت کچا پی جاؤ آپ, پھر آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھاؤ. چند دنوں میں آپ اپنی صحت دیکھو. مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس آپ کو اس کی پرمیشن دے گی کہ نہیں دے گی. کچھ چیزیں مشاہدے سے ثابت ہوتی ہیں, وہ لیب میں وہ پروو نہیں ہوتی. وہ ہمارے جن دوستوں نے بھی یہ کیا ہے نا, انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ آ گیا, ایسیڈیٹی پیٹ کی ختم ہو گئی, اتنے فائدے ہو گئے اس کے. تو جتنی بھی بیکری آئٹم ہے نا, ان سے خدا کے لیے جان چھڑاؤ. سمجھ رہے ہو؟ رات کو 12:30 بجے شادیوں میں کھانا مت کھاؤ. اگر زبردستی کسی شادی میں جانا پڑ بھی گیا ہے, بہت تھوڑا سا کھا لو, یوں دکھاؤ بس ایک آدھ لیگ پیس تھوڑا سا گھمایا اور بس اس کو بیوقوف بنایا میزبان کو, اور نکل لیے باہر. مت کھاؤ. جب مرو گے نا, کوئی بھی تمہارے جنازے پہ نہیں آئے گا کہ ہماری بوٹیاں اور نان کھا کے مرا تھا. بیمار ہو گئے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح کولڈ ڈرنک کبھی کبھار چلتا ہے, نہیں پیو. یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. وزن مت بڑھنے دو. آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو وزن ہے اس کو مینٹین کرو. زیادہ کھا لیے, جاگنگ کرو, دوڑو, اس کو کم کرو. تو یہ موٹے میڈیکل سائنس کی چیزیں ہیں. یہ سب پراٹھا میں 2 رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کھا سکتے ہو, کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ, کھا لو. ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے, پراٹھا کھائیں کہ نہیں کھائیں. اجماع امت سے یہ, ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا. اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں, یہ ڈیزل کی نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے, ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین, اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا,
گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے مشکل. ٹینشن میں نہ ڈالو لیکن کچھ تو ہو نا, وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی واکنگ تو کرو میرے بھائی. چلو تو صحیح رات کو یا شام کو یا صبح کو واکنگ تو کرو, کچھ تو ہلو تو کم وقتو. مقصد میرا مقصد یہ ہے پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا, میں کہتا ہوں وہ سمجھتے بہت پرہیزگار ہیں یہ حضرت جی دو نوالے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو. تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈال کے نا اپنے معدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں, ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا بہت زیادہ, دوپہر پیٹ بھر کے, رات کو نہیں کھایا جائے گا, پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارا میدا بہت مضبوط ہے. یہ میدا مضبوط نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ بدتمیز میدا ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ مروائے گا تمہیں. وہ میدا زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے. وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب کب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے, پیٹ عادی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا, تو پیٹ خراب نہیں ہوگا لیکن اس گندے پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ 2-4 دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے, پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا, وہ سوری باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو, سب کچھ کھاؤ پیو, مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے ہیں میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نا ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں, اورنج جوس. میں نے کہا اورنج بھی کہتے ہیں, اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں, تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے, اس پہ کیا کہہ رہا ہے, وٹامن سی کہہ رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم الشان کمپنی ہو, وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو. اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں وٹامن سی بولو نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا اس میں, کیونکہ وائٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا, کم سے کم بھی 1.5-2 ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک, اس سے اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جو بالکل آرگینک ہے. ادھر کہاں سے رہے گا. تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ. ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے. میں کوئی ڈبہ بلاؤں اس ڈبے پہ لکھوں اتنا آئرن, اتنی میگنیشیم, اتنا پوٹاشیم, اتنا فلان, کون جا کے چیک کرے گا ہے بھی کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ڈبے میں پیک کیا تھا تو یہ تھا, اس وقت کا لکھا ہوا ہے وہ, بس کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اس پہ کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں کہ 1.5 ہفتے بعد بھی ہے, کمپنی کہے گی جب پیک کیا تھا بھائی تھا, اس وقت تھا. جیسے ایک آدمی کو عادت تھی چیزوں کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے. تو ایک بیچارہ جو ہے وہ گاؤں کا آدمی شیشے کے برتن لے کے جا رہا تھا پوٹلے میں باندھ کے. تو اس سیٹ نے اس برتن کو اس کو نہیں پتا تھا سیٹ صاحب کو کہ اس کے اندر شیشے کے برتن ہے. اس نے اس پوٹلے پہ زور سے ٹھوکر ماری پاؤں کی. بولا اس میں کیا ہے, کہہ رہے ہے نہیں, تھا اب نہیں. تو ہوگا وٹامن سی, وائٹامن سی, آئرن مائرن کسی زمانے میں جب ڈبے میں اس کو ڈالا گیا تھا ہو سکتا ہے تھا, اب نہیں ہے بھائی. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, پیٹ بھی, مجھے لیب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی جوس کی. گلا میرا فوراً بتا دیتا ہے کہ 2 نمبر چیز ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ دیے ہوتے ہیں ایسے سینسر لگائے ہوئے. کتنی ہی اچھی کمپنی کا جوس ایک گلاس بھی پی لوں میرا گلا اور پیٹ بھی بتا دیتا ہے کہ غلط چیز گئی ہے پیٹ میں. لیکن آپ یہ فریش جوس پیو, گنے کا جوس بھی پی لو نا, حالانکہ اس میں بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ڈالی جا رہی ہے, پھر بھی وہ ان پیکنگ کی جوسوں سے اچھا ہے وہ جو کمپنی پیک کر کے آپ کو پلا رہی. اول تو جوس پیو ہی نہیں, چاہے کوئی بھی جوس ہو, چاہے آرگینک ہی ہو. پھل پیدا کیا نا اللہ نے, سیب کھاؤ, سیب کا جوس کیوں پی رہے ہو, آم کھاؤ, آم کا جوس کیوں پی رہے ہو, انگور کھاؤ, انگور کا جوس کیوں پی رہے ہو بھائی, یہ سب چیزیں کھاؤ نا, کیا مصیبت ہے تمہیں. تو
اس لیے یہ ڈبے وبے سب چھوڑ دو, یہ سب بیوقوف بنانے کی. ایک ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیوں میڈیکل سائنس کی باتوں میں گھس رہے ہو؟ بھائی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, بڑے ڈاکٹر. انہوں نے کہا جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے نا ٹیلی ویژن پہ کہ یہ کھاؤ, جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے اس کو کبھی بھی مت کھاؤ, کیونکہ ایڈ یہ مونیٹائز ہوتا ہے, کمپنی اس کے پیسے دیتی ہے. تو ایڈ چلا کے وہ کمپنی پھر اپنے پیسے اپنی پروڈکٹ بکوا کے وہ پورے کرتی ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے کمپنی وجود میں آئی نہیں ہے. آج کل ہسپتال صحت کا کام نہیں کر رہے, جوس کی کمپنیاں تمہاری صحت کا کیوں خیال کریں گی بھائی؟ جن ہسپتالوں کا کام تھا ہیلتھ, وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ کمرشل ایک کمپنی ہے جوس کی, وہ آپ کی صحت کا خیال کرے گی. تو یہ رمضان میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں فلانا کمپنی کا جوس, فلانے کمپنی کا جوس, بیڑا غرق کر رہے ہو. جوانی میں کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمارے دوست پٹھان آتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوگا, پٹھانوں کی بھی اب وہ صحتیں نہیں رہے. پٹھانوں کے دادے 99 سال تک شادیاں کر رہے ہوتے تھے, اب کر رہے ہیں. کوئٹہ والوں کی ہڈی دیکھو, فولاد جیسی ہڈی ہوتی ہے پٹھانوں کی. ایک ڈاکٹر نے کہا پٹھان کی جو کوئٹہ اور یہ جو KPK میں پہاڑی علاقوں کے پٹھانوں کی ہڈی اتنی مضبوط ہے, اگر یہ صحت کا خیال کریں یہ 150 سال تک زندہ رہیں. اتنی مضبوط ہڈی. ایک ہڈیوں کے اسپیشلسٹ نے مجھے بل واسطہ بتایا کسی کے ذریعے, اتنی مضبوط ہڈی آج رہی ہے پٹھانوں کی وہ صحت. آپ دیکھ لو, میں بھی پشاور سے ہو کر آیا, وہی یار 50 سال میں سب آڑے ترچے بھائی, 60 سال میں سب ٹیڑے میڑے. کوئٹہ میں بھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کوئی سانس کا پیشنٹ ہے, کوئی وہ گئے ونس اپون اے ٹائم. تو یہ سب کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ یہ سب اسی نے کیا ہے. چینی نے, بیکری آئٹم نے, کولڈ ڈرنک نے. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بہت تیزی سے. ڈبل روٹیاں کھانا شروع کر دی انہوں نے. تو اتنا تو بنتا ہے, ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے, کم از کم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نان مان مت کھایا کرو. میں سے تو ہمارے ابا کو ایک دن کسی نے ڈبل بریڈ دے دی, ڈبل روٹی. ہمارے ابا گاؤں دیہاتوں کے پلے ہوئے, وہ روٹی کھانے کے عادی تھے. ان کو کسی نے دی ڈبل روٹی, حالانکہ پاکستان نیوی میں تھے اور پوری دنیا گھومی, ایسے دیسی نہیں تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. سوری, دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے سوائے چین اور آسٹریلیا کے. کہتے ہیں وہاں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں ٹریولنگ. ڈبل روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے والدہ نے دے دی کہ کھا لیں. والد صاحب نے جب گھمایا نا, منہ میں چپڑ جاتی ہے ڈبل روٹی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اتنا غصے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے ان لوگوں کو, روٹی سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ ڈبل روٹی. چپڑ جاتی ہے منہ میں. میں بھی ڈبل روٹی جب کھاتا ہوں نا تو چائے کے ساتھ اس کو نرم کر کے اتارتا ہوں, مطلب چپڑتی آٹے کی طرح چپک جاتی ہے. انگریز کے جتنے کھانے ہیں کوئی ایک بھی کم بخت ڈھنگ کی چیز نہیں کھاتا. برگر بند کھاتا رہے گا, منہ میں چپڑتا رہے گا وہ سارا. ہماری روٹی یا لال آٹے کی کیسا مزہ آتا ہے چبانے میں, کر کے حلق میں نیچے اترتی ہے. اور اس روٹی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, اس ویٹ کی وجہ سے قبض نہیں ہوتا. یہ بھاری ہوتی ہے, جاتی ہے نا, پش کرتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں ہم صبح ناشتے, ایک صاحب سے میں نے کہا یار تم واش روم نہیں جاتے؟ کہتے ہیں یار واش روم میں جب میں ناشتہ کرتا ہوں تو پچھلا والا جا کے اگلے والے کو پش کرتا ہے, پھر رپورٹ پیش ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ ایک پورا سائیکل, ایک سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ بھئی جب آپ لال آٹے کی روٹی کھاتے ہو, فائبر ہوتا ہے اس میں, وہ جاتی ہے پش کرتی ہے, اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ برگر کھاؤ گے وہ ویٹ نہیں بنے گا آپ کا. اگر آپ خالی یہ اسی طرح کی چیزیں پھوڑتے پھاڑتے رہو گے تو وہ نہیں بنے گا. قبض کی بیماریاں, بڑی آنت کا کینسر, پتہ نہیں کیا کیا. کوئی بندہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرا کے دیکھے, وہ بیماریوں کا ڈبہ نکلے گا, ڈبہ, بیماریوں کا ڈبہ. اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. سست بیٹھے رہتے ہیں, پڑے ہوئے, جہاں پڑا ہوا, نیند نہیں آ رہی, بے خوابی, ڈپریشن, نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی, کم وقت کو بیٹھا رہے گا, ہلانا پڑتا ہے, بے لطیفہ سنایا میں نے. رونے کی بات کرو, رونا نہیں آئے گا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہو کیا رہا ہے. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر وہ دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور فل آپ کے جو ہے نا باڈی ایکٹیو ہوتی, دوسری شادی کی بات سن کے پک جاتا ہے ایک دم, ارے یار کیا زبردست ہوگی. کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اب تو سست پڑے رہتے, ہلتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کی علامت ہے, زندگی کی رنگینیاں ختم. اور یہ اس کی علامت ہے. ہمارا ایک دوست تھا, عادت ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کے مزے. پہلے بوڑھے کہتے ہیں یار حضرت جی آپ تو بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہو. وہ لڑکا تھا 24 سال کا, میرا دوست تھا. میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں. میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے, یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں, میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے, ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک نے تو مجھے کہا مفتی صاحب, جوان لڑکا ہے, کہہ رہے یار میں جب سجدے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں, کڑاکے نکلتے ہیں میرے, کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کڑاکے سمجھتے ہو, کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے, کڑاکے نکل رہے ہیں آپ, کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں, کسی کے شڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب
پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں؟ زندگی ہم نے گزار لی. بوڑھے میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی؟ کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے, کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہو, یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک, پیزے, برگر, اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا, فریز جو فروزن گوشت ہوتا ہے, اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی غیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی, میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے, جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا, وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ لوگوں کا, نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے آتے. اٹ از کالڈ گوشت. یہ جو فروزن گوشت ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے, کہتے ہیں اب میں باربیکیو کروں گا مچھلی کا. میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی, حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں؟ میرے اتنے تجربے ہیں, یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا, اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا, اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ, ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو. آپ پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا, مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو 2 نمبر ہی نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں 2 نمبر ہی نہیں کرتا, لیکن کچھ 2 نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے, اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ, اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ 2 نمبر کہہ رہا ہے ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے. آپ کو ہلدی چاہیے, ہلدی کی وہ لے کر آؤ, اس کو خود کوٹ لو, تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں جوڑیا بازار گیا تو بہت دفعہ ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا, اتنے بڑے بڑے چوہے, اتنے بڑے بڑے, وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مشٹنڈے ہو گئے تھے. میں ولاگ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو ایک بندہ کر رہا ہو نا, وہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرا آدمی, ہر دوسرا تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت, بادام پستے, ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا, صاف ستھرے بادام, صاف ستھرے پستے, ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے, میں گھسا ہوں اس گودام میں, جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا, اف, پیچھے جو گودام کی حالت تھی. اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے, یہی سسٹم چل رہا ہے. پیچھے گودام, ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا میں بہت بڑے ہوٹل میں گیا, اتنا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ان کا زبردست. کہہ رہے میں ایک دن کچن میں گیا ہوں نا, پیاز پہ جو کٹ رہے تھے لوگ پاؤں رکھ رکھ کے چل رہے تھے اس پیاز پہ, ملازمین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیاز کا ڈھیر لگا ہوا نا, تو جگہ نہیں مل رہی, اسی پہ سے چل کے چلا. اندر کچھ اور ہوتا ہے. باہر ملکوں میں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں کچن میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, بیگ میں خوراک والے 24 گھنٹے بندے بٹھائے ہوئے, دیکھتے رہو گے. ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے بولو؟ کہیں کوئی کیمرہ دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے, مسالوں میں کیا ڈل رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسالے بیرون ملک پابندی ہے ان پہ. کسی نے کہا لو, پھر کمپنیوں کے نام لیے کہ دیکھو یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے, یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے. بھائی دیکھو, جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا, اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے, فوراً اعتراض نہ کیا جائے. تو میں نے ان کو, مسالے ملتے ہی نہیں کمپنیوں کے, لیکن اس کا فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں پر جو بریانی مسالہ ہے اور ہے, سعودی عرب میں اسی کمپنی کا بریانی مسالہ بولو الگ ہو. یہاں پر جو بریانی جو نہاری مسالہ ملے گا جس کمپنی کا, وہ الگ ہے. یہی جب جائے گا امریکہ میں تو چینج, وہ یہ گن افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ شریعت کا حکم ہے, تو چھوڑ دو اپنے آپ کو, ان فضول چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو, تاکہ ایک اچھی انسان زندگی گزارے. اللہ رسول بھی خوش ہوں گے اس سے, میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ اور بے دیندار لوگوں پہ تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گئے, بے یار کیا زبردست لگژری سٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفنس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو.
تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے، جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے، تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے، اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے۔ اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن بھئی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے، تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو، اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ، یہ کفارہ ہے ملاقات، کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں۔ تو آپ کو آئے نہ آئے، جب بھئی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا۔ جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی، بھئی ہم نے آپ کو ٹائم دیا، اگر آپ سمجھتے ہو بھئی مفتی صاحب نے ٹائم دیا ان کا بڑا شکریہ، تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ۔ اس شکریہ کی قیمت کیا ہے؟ ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو، بہت اچھی گائے ہے، کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت، بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاءاللہ بڑا مزہ، مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے، پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں، لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے، بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ سب مرغیاں ان کو۔ ایک دفعہ تو کیا ہوا، ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، وہ امریکہ سے آئے تھے، امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا، میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو، چائے وہیں منگوا لی، اور مجھے تو مزہ آتا ہے۔ اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا، چائے منگوائی، میں نے کہا پیے میں آتا ہوں۔ میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے، اب وہیں ہماری میٹنگ تھی کوئی، اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا، وہ اٹھ کے جانے لگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے ویٹے کر رہی تھی، ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا، کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب۔ مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر، یوں وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی، بات کو میں جلدی سے سمیٹوں۔ تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر؟ آسائش، زینت پہ۔ ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے، لباس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ آسانی اس میں کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں۔ آسائش کس میں ہے؟ ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا، یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ، لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے، خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز؟ آرائش۔ گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے، اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے، بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں، اور آسائش کیا ہے؟ زینت کس میں؟ اپنی گاڑی ہو آپ کی، خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو، وہ چلا رہے ہو۔ تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی، آسائش پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی، اور آرائش پہ۔ تو خوب سمجھ لیں سفر میں بھی آرائش، کہ آپ گھومنے پھرنے دنیا میں کہیں جاتے ہیں، کوئی اچھی جگہ آپ کو نظر آتی ہے، آپ پہاڑوں میں چشموں میں انجوائے کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی صرف اس پر ہے کہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے، ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ۔ دل دینا الگ چیز ہوتی ہے۔ دل دینے کی علامت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا وہی جب انجوائے کرنا ہے تو دل دینے کا مطلب ہے چھوٹتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے۔ دیکھو جب آپ سفر میں جاتے ہو، کوئی ہم سفر ہوتا ہے، دل لگاتے ہو۔ اب یہ میرے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے نا، یہ مجھے ملے، لاہور میں جا رہا تھا تو یہ ایئرپورٹ پہ ملے مجھے، امریکہ سے آئے ماشاءاللہ یہ، تو ایئرپورٹ پہ ہماری گپ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاز میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیے گا، لیکن ان کی سیٹ تھی پیچھے، مجھے اچھے کچھ تمیز کے آدمی لگے یہ، میں نے کہا کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے۔ تو یہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے مکا کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا، ان کو میں نے اپنے ساتھ بلوا لیا۔ ٹائم میرا لاہور جاتے ہوئے کیا ہو گیا؟ اچھا گزر گیا، کچھ گپ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ اب یہ نہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جب جا رہے ہیں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے عین عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو؟ کیا خیال ہے؟ بس اچھا ٹائم گزرا، تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے انسان کو، تھوڑا بہت تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ یار اگر پشاور کی فلائٹ ہوتی تھوڑا ٹائم اور اچھا گزر جاتا۔ ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، نائس ٹو میٹ یو۔ 4 جملے انہوں نے کہا، یہ بھی نہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ہائے ہائے ہائے، وہ کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اتوار کو عصر میں آ جائیے گا، کبھی موقع ملا بیان ہوتا ہے تو آج آ گئے، تو ہم بیٹھ کے چائے وائے پی لی۔ ان کو بھی میں نے مرغیوں میں لے آ کے بٹھایا، پھر امریکہ سے آئے ان کو پھر ہم نے مرغیوں میں لے آ، پتہ نہیں اندر ان کی کیا حالت ہوگی، مرغیوں کے انڈے ونڈے چوزے موزے، پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی پالے ہیں۔ تو خیر 13 انڈے رکھے تھے، الحمدللہ 7 چوزے نکل گئے ہیں، 5 رہ گئے۔ آپ لوگ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے، خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو
لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے، آسائش پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں، ضرورت پہ بھی، آرائش پہ بھی، دل لگانے کی کوشش نہ کرو۔ انگریز دنیا سے دل لگاتا ہے، جب دنیا چھوٹتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ وہ مسلمان دنیا کو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے، چھوٹتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ مسافر خانہ ہونے کا تصور ایسا دماغ میں انسٹال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے بھائی، ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، یہ تو ختم ہو جائیں گے، دلیے پہ آ جائیں گے، پھر سوپ پہ آ جائیں گے، پھر ڈرپ پہ آئیں گے۔ حقیقت ہے، ڈاکٹر کہے گا آپ سوپ پینے کی بھی آپ میں طاقت، اب صرف مرغیاں دیکھ کے تصور کیا کرو کہ ونس اپون اے ٹائم ان کا سوپ پیا کرتے تھے ہم۔ اچھا یہ مرغیاں ہم نے سوپ کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک مہمان آیا، وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ اگر کاٹ کے کھلا دیں آپ رات کی دعوت کر دیں، تو میں نے کہا دوبارہ سب گستاخانہ جملہ ہمارے مرغوں کے خلاف منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ گستاخی ہے بہت بڑی۔ ہم آپ کو بازار سے دیسی مرغا کاٹ کے کھلا دیں گے، ان مرغوں پہ آپ نے غلط آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی، یہ گستاخی بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو دل نہ لگاؤ بار بار، اور ہمارے دماغوں میں جو ایک تھوڑی سی نامناسب زبان استعمال کر رہا ہوں، ہمارے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا، جو میڈیا نے بھر دیا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ڈال دیا، وہ ہے دنیا سے دل لگانا، اسی کو کامیابی سمجھنا، اسی کو سب کچھ سمجھنا، حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے متاع قلیل، چند ٹکے ہیں بھائی، صحیح ہے نا، چند کیا ہیں؟ ٹکے۔ جیسے بچے کو چونی اٹھنی دے دیں وہ خوشی سے کلابازیاں کھاتا ہے، بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ 8-10 کروڑ کے گھر مل جاتے ہیں، 2-4 ارب کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے تھے 2-4 ٹکے مل گئے تو قارون کو تھوڑے 4 روپے زیادہ مل گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بیوقوف اترانے لگا تھا، اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا قارون کے مقابلے میں۔ قارون کو جو اللہ میاں نے دیا تھا نا وہ بیریا ٹاؤن نہیں تھا، وہ اتنا تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قرآن کہہ رہا ہے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے، خزانے جو تھے نا اس کے پاس، اور اس زمانے کے خزانے کرنسی نہیں ہوتی تھی، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے، اتنا خزانہ اور ایسا وی آئی پی پروٹوکول کہ جب وہ اپنے گھر سے اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا پرست لوگ جو بھول گئے تھے کہ ہم نے مرنا ہے، وہ کیا کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا کاش ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا اسٹائل مل جاتا۔ ہم تو غریب لوگ ہیں، گھر سے نکلتے ہیں کوئی بھنگی بھی ہمیں لفٹ نہیں کراتا، ٹھیک ہے نا، ان کا پروٹوکول دیکھو یار۔ یہ دنیا پرست لوگ کہہ رہے تھے قارون کو دیکھ کے یار کیا اسٹائل ہے بھائی، اسٹائل ہی پہ دنیا مر رہی ہے آج کل، یہ آج کل نہیں مر رہی، پہلے سے مر رہی ہے یار، ان کا اسٹائل دیکھو، چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے۔ وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے بہت غلط کر رہا ہے، اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے، پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں، لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں، کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو، ملتا اللہ کی مرضی سے ہے۔ ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، اس نے محنت کی اتنا کما لیا، لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا ان کو۔